صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ جنت کے حصول کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور رشتہ داروں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہو جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا مزار مبارک پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی مہکار سے مسلمانوں کے قلوب کو مہکا رہا ہے، جن کے مبارک قدموں کی برکت سے چورپور کہلانے والا علاقہ نورپور شاہاں بن کر اسلام کا نور بکھیرنے لگا، بلکہ یہ کتب الاقطاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ہی تھی کہ آپ نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ نورپور پوٹوہار جو کہ آج اسلام آباد ہے، ناظرین یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان اسلام، فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی پوجنی ناظرین اس حد تک ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بھی ماشاءاللہ بنا اور آج دارالحکومت بھی پاکستان کا بنا، اور دارالحکومت ہی نہیں بنا ناظرین بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کی عظیم شرف سے بھی ہمکنار ہوا۔ یہ وہ ہستی ناظرین جن کی نظر عنایت و نظر ولایت سے مال لوٹنے والے ڈاکو خود آپ کی بارگاہ میں دل لٹا بیٹھتے تھے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے بے حد بڑا مقام عطا کیا تھا، اور یہ اللہ نے ناظرین بنی نوع انسان کو بیرا روی سے بچانے کے لیے ولایت کا جو دروازہ کھولا ہے، یہ بے شک فضل ربی ہے کہ اسلامی ممالک بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں ایک مربوط خانقاہی نظام موجود ہے جو بلا تفریق رنگ و نسل، عقائد اور مسلکی پابندیوں سے بالاتر ہو کر مخلوق خدا کو مکمل طور پر فیضیاب کر رہا ہے۔ وطن عزیز میں ناظرین انہی صوفیاء نے جہاں دین پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں امن و بھائی چارے کا بھی درس دیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی تعلیم کا فروغ اور پھیلاؤ میں انہی بزرگان دین کا ناظرین بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے فیض نظر سے نہ صرف ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بلکہ لاکھوں گمراہوں کو رشد و ہدایت کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ 17ویں صدی عیسوی کے تصوف کے آسمان کی یہ چاند حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ ناظرین بر صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے ان تک جد و جہد کی، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ناظرین کے اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لاسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے کہ شہزادہ شاہ حسین کو شہزادہ
شہزادگی میں دولت فقیری اور اورنگزیب عالمگیر کو اپنی روحانی اسیری آپ نے عطا فرمائی۔ خطہ پوٹوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ ترین کردار پیش کیا۔ آپ طبعاً مخلوق سے دور اور ویرانہ پسند اور اختلاط سے دل برداشتہ اور گمنامی کے مشتاق اور اپنے محو استغراق میں منہمک بلکہ عاشقانہ مستانہ وار متوکلانہ گزران کے شیدا تھے، مگر چونکہ قطبیت کبریٰ کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا گیا تھا اور قدرت کے ایک ڈیوائن پلان کا آپ حصہ تھے، یعنی اس روحانی آرگنائزیشن کے آپ رکن تھے جن کے ذمے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، لہٰذا آپ کی ڈیوٹی تھی کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلائیں اور شراب دنیا کے مخمور اور متوالوں کو ہوش میں لائیں، سوئے ہوئے کو جگائیں اور خواب غفلت کی خبروں کو یعنی جو خواب غفلت کے اندر رہتے ہیں ان کو صحیح خبریں دیں، اللہ اور اس کے رسول کی خبریں دے کر ان کو بیدار کریں، جہلا کو علماء اور علماء کو صاحبان علم بنائیں، بگڑے ہوئے قلوب کو سنواریں، بیمار قلب کا علاج کریں، مبتلا معصیت مردہ دلوں کو طاقت حق سے جلا کر حیات بخشیں اور مخلوق پرستوں کو توکل کرنا سکھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، خاندانی عظمت و بچپن کے حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم، اپنے محبوب پاک کے توسل اور اولیاء کاملین کی نسبتوں کا صدقہ ہم ایسوں کو ان پاکان امت کے پاک ذکر کے لیے منتخب فرمایا کہ جن کی پانکی کا ڈنکا فرشوں پہ بھی بجتا ہے اور عرشوں پہ بھی بجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے مثل نظام ہے کہ اس نے انسان کو پیدا بھی فرمایا ہے اور پھر انسان کے جو دو بنیادی حصے ہیں جسم اور روح، ان کی خوراک کا بھی خود ہی بندوبست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو جسم کی بات تو پھر کبھی کریں گے، آج بات چل رہی ہے روح کے حوالے سے۔ تو روح کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت تخلیق فرمایا ہے، اس میں سب سے بڑا لیول اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ واہ۔ انبیاء کا سلسلہ کمال کا جب ختم نبوت کے سہرے کے ساتھ حضور کی ذات پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہی ڈیوٹی ہدایت والی، رہنمائی والی، انسانیت کی بہتری والی اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت سرکار کے ذمے لگائی ہے۔ اور ختم نبوت کے دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے کہ اولیاء اس لیول کے، اس پائے کے اس امت میں ہوئے ہیں کہ انسانی عقل اور حیرت گم ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں اور اتنی شانوں اور عظمتوں والے۔ اور دلیل پھر یہ بھی ایک جہت سے بنتی ہے کہ جب اتنی شانوں والے یہ بھی نبی نہیں ہیں تو پھر کوئی اور نکمہ کیسے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یقیناً یہ حضرات حضور شہنشاہ بغداد کی ذات، ربیع الثانی شریف چل رہا ہے، حضور شہنشاہ بغداد کی ذات، خواجہ اجمیری کی ذات، حضرت شاہ عبداللطیف
بری امام کی ذات، یہ انہی ذوات مقدسہ میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معیار وہ عطا فرمایا ہے کہ انسانی سوچ بالکل حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، اور یہ کیا کیا کر رہا ہے کردار کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں آپ کے بنیادی تعارف کے حوالے سے۔ تو بنیادی تعارف میں سب سے پہلی بات تو ظاہری بات ہے یہی آتی ہے کہ آپ کے خاندان عالی شان، جو امیجیٹ خاندان ہے، جو قریبی خاندان ہے، اس کا تعلق کرسال سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک گاؤں ہے بڑا معروف، میں نے اس گاؤں کی زیارت کی ہے، بلکہ وہاں پر حضرت بری امام کا عرس بھی ہوتا ہے، مختصر لیول پر ہوتا ہے کرسال میں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس فخر کی وجہ سے کہ کبھی ہم میں بھی وہ بادشاہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور مجھے اس عرس پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ کرسال گاؤں ہے چکوال میں، ٹھیک ہے، جس جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک، اور یہ کوئی 1617 کے آس پاس کی روایت ملتی ہے۔ تو یہ تو آپ کے امیجیٹ خاندان کے حوالے سے آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے فقیر، بہت بڑے درویش، حضرت سخی محمود بادشاہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ اس سے بھی زیادہ کریمہ، اس سے بھی زیادہ مہربان، جناب سیدہ غلام فاطمہ، غلام فاطمہ۔ کیا بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ کائنات میں اب جو بھی فاطمہ ہوگی وہ غلام فاطمہ، اور یہی سب سے بڑا کسی بھی عورت کا شرف ہے کہ وہ غلام فاطمہ بن جائے۔ سبحان اللہ، اس سے آگے عورت کے لیے اور معیار ہی کوئی نہیں، اور یہی اصل میں عورت کے عورت ہونے کا حق ہے کہ وہ غلام فاطمہ بنے۔ تو امیجیٹ خاندان تو ظاہری بات ہے یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب آپ خاندانی عظمت کی طرف جاتے ہیں تو خاندانی عظمت میں پھر صرف باپ اور ماں نہیں آئیں گے، پھر وہ سارا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حوالے سے یہ بات نشین کر لینی چاہیے سامعین کو، ناظرین کو، کہ آپ 23 واسطوں سے، ایک روایت میں 24 میں، ایک میں 23 واسطوں سے تاجدار صبر و رضا حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے شہنشاہ بغداد اول جو ہیں، پہلے شہنشاہ بغداد جو حضور غوث پاک کی جلوہ گری سے پہلے شہنشاہ بغداد کے شرف سے ممیز ہیں، ان کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، اور پھر انہی کے فیض سے حضور غوث پاک بھی شہنشاہ بغداد ہے۔ اچھا، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم مولا علی کے 7ویں پوتے ہیں، سیدہ زہرا کے 7ویں پوتے ہیں۔ تو یوں یہ اس خاندان سے ہیں جس خاندان کا تعارف جنید اور شمس الرحمن نہیں کروا سکتے، خود اللہ کرواتا، جس خاندان کا تعارف قرآن نے کروایا، جس خاندان کا تعارف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، اور وہ جو تعارف کروایا ہے اس کو دیکھیں تو پھر بری امام سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ وہ تعارف یہی ہے کہ اس خاندان کے تعارف میں اللہ نے کہا کہ یہ صاحبان تطہیر ہے، یہ نسل تطہیر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے تعارف میں یہ کہا کہ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک یہ میرا خاندان ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب تک تمہارا تعلق ان دونوں سے رہے گا تم ہدایت پر رہو گے۔ تو ہدایت کا یہ جو خاندان ہے، اس کا ایک خوبصورت ترین ستارہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ذرا بچپن کے حالات بھی آپ ذرا اس میں تھوڑا حصہ ڈالیے، کہ آپ دیکھیے کہ بچپن میں تو نارملی ہم جو بچپن والے کام ہوتے ہیں وہ اولادیں کیا کرتی ہیں، لیکن یہاں تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے کہ صاحب یہاں تو عبادتوں کا سلسلہ ہے 10-11 برس کی عمر میں، پھر وہ جو کھیت والا واقعہ ہے کہ آپ عبادت میں وہاں سے ذرا آغاز کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس کے بعد پھر وہ جو ظاہری علوم کی تحصیل کے لیے آپ نکلے، اور اسفار کی جو تفاصیل ایک ملتی ہے، یعنی نجف اشرف سے لے کے مکہ معظمہ تک، اور پھر اولیاء کرام سے ملاقاتیں، علمی مقام و مرتبہ، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انٹرو کے بعد اور قبلہ شاہ صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو کے بعد حضرت سید امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک ازلی طہارت کا ایک جو فیضان ہے، وہ ایک علم وہبی اور علم لدنی کی امیزش کے ساتھ شروع سے گوندا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا طہارت ازلی اور علم لدنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کے ہاں ولایت کے اور طہارت کے اور آپ کی سنجیدگی کے آثار شروع سے ہی نظر آتے تھے۔ وہ بتائیے۔ بچپن کی عمر میں لوگوں نے آپ کو کھیلتے نہیں دیکھا،
بھاگتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہاں سبحان اللہ، گالی دیتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، غیبت کرتے کیا نہیں کہنا، دیکھا۔ سبحان یہ بچپن میں وہ ایک سنجیدگی، سبحان وہ متانت اور وہ ایک پختگی نظر آتی تھی، اللہ اور لگتا یہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں شاہ پارا آفتاب کامل بن کے چمکے گا، یعنی مادرزاد ولی، مادرزاد ولی۔ ہاں اس میں کوئی دوسری اور رائے سب نے دیکھا کہ انتہائی تنہائی میں بیٹھ کر استغراق کی کیفیت میں گم رہتے ہیں۔ آہا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جب تنہائیوں میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں تو الستو بربکم قالوا بلا کی صداؤں کا ذائقہ لیتے ہیں، آہا آہا سبحان اللہ، اور وہاں مستغرق بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کچھ بھینسیں دے کر بھیجا کہ اور جانور ذرا کھیتوں میں آپ چرائیں، تو آپ جب وہاں گئے تو ایک فطری مستی اور جذب تھی، وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ مراقبے میں ایسے گم ہوئے کہ بڑی دیر ہو گئی، اور وہ جو جانور تھے وہ ساتھ والے کسی کے کھیت میں چر چر گئے، ان کو انہوں نے گہا بھی دیا اور اس کے بعد اس کو سارا کہتے چر بھی لیا، تو وہ ایک منظر کھیت کا سارا تہس نہس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مالک بھاگتا ہوا آپ کے والد صاحب کے پاس آیا ٹھیک ہے، کہ آپ کا بیٹا تو وہ مستغرق بیٹھا ہے یا سویا ہوا ہے، وہ کھیتی میں میرے جانور سارا کھیتی کھا گئے۔ تو ان کے والد صاحب گئے تو انہوں نے جا کر ان کو ذرا کندھے سے ہلایا، ان کا بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانور کھیتی کھا گئے ہیں۔ تو بیٹے کی دیکھیں والد کی طرف سنجیدگی کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہیں ابا جی میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے بیدار کر دیا۔ اللہ تو پھر کہا بیٹے وہ آپ تو اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ کھیت میں وہ جانور چر گئے ہیں، تو نقصان ہو گیا اس کا، ہم تو ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ابو جی میرا نہیں خیال کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میری عبادت کو قبول نہ کرے اور نقصان کا سبب بنے، اس کو کہ دوبارہ کھیتی دیکھ لے۔ اس نے دوبارہ جا کر کھیتی دیکھی تو اس سے زیادہ ہری بھری تھی۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جن پر اپنی چنیدگی کا اور انتخاب کا فیض رکھ کے بھیجتا ہے اس کا اہتمام شروع سے وہ ایک چلاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا یہ بتائیے، لامحالہ بچپن سے جب آپ نکل رہے ہیں، اب علمی تحصیل کا سلسلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے، کچھ بنیادی تعلیم تو آپ نے والد کے ساتھ حاصل کی، اس کے بعد کیا ہوا ذرا وہ بتائیے۔ آپ نے بنیادی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی، پھر ضلع اٹک کے اندر بھی ایک بہت بڑا دینی ادارہ تھا، وہاں باقاعدہ 2 سال تک آپ پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ تذکرہ نگار لکھا ہے آپ قرآن کے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، طب کے، ریاضی کے بہت ماہر علماء میں سے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی یہ علمی سیرابی نہ ہوئی، پھر آپ باقاعدہ نجف اشرف میں بھی گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نجف اشرف میں آپ کے والد صاحب بھی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، آپ پھر 12 سال وہاں بھی تحصیل علم کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ان تمام ائمہ اہل بیت کے مزارات پر اور اس زمانے کے تمام علماء سے اور تمام اولیاء سے اکتساب فیض کیا، اور بڑا سیرانی یعنی سیر و سیاحت کا ایک لمبا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہاں آئے۔ اچھا اس میں یہ کہ کربلا بھی آپ گئے، مدینہ پاک بھی گئے، پھر مکہ پاک بھی آپ گئے۔ مکہ پاک گئے، مدینہ پاک گئے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مکہ پاک اور مدینہ پاک آخر میں جاتے ہیں جب تکمیل کے سارے مراحل طے کر لیتے ہیں۔ جی جی جی۔ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کے اندر صرف خانہ کعبہ دیکھنے نہیں جاتے، خانہ کعبہ کے مکین کو دیکھنے بھائی سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب سے ہی ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد، اور ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا اسی ربط میں آپ کا علمی مقام تھوڑا سا ابتدا میں آپ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے، اور اس علمی مقام کے ساتھ آپ نے اپنے علم کا جو خاص طور پہ استعمال کیا، آپ یہ دیکھیے کہ طرز تبلیغ آپ کا کتنا حسین تھا، کتنا میٹھا تھا، ذرا اس بارے میں بتائیے، خاص طور پہ جو ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے معاملات ہیں، پھر چور پور کو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے نور پور بنا دیا، یعنی ڈاکو ڈکیتی کرنے آئے اور خود جو ہے اپنے گدڑوں کو لٹا کر چلے گئے آپ کی بارگاہ میں، ذرا بتائیے صاحب ہوا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ آج سید السادات جناب شاہ عبد اللطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ علوم دینیہ اور روحانیہ کی تکمیل کے بعد جس وقت واپس اپنے علاقے میں تشریف لائے، اس دوران آپ کے جو اہل خانہ تھے وہ موزہ باغ کلاں جو موجودہ اس وقت آبپارہ کا علاقہ ہے یہاں رہتے تھے، قیام پذیر تھے. تو یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سلسلہ شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو اپنے عبادت و ریاضت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ اکثر آپ کے پاس آ جاتے، علم حاصل کرتے، سوال کرتے، پوچھتے. تو آپ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے یہاں سے تھوڑا آگے جہاں آج آپ کا مزار ہے، یہاں پہ ایک علاقہ ہوتا تھا جس کا نام تھا کہاوت، جسے راجپوت برادری کے ایک قبیلہ گکھڑ نے آباد کیا تھا. اچھا، یہ یہاں پہ رہتے تھے اور اس کی جو جغرافیائی کیفیت تھی وہ بتائیے کہ یہ گھنے جنگل اور پھر پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ارد گرد ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیتے اور پھر وہاں جنگل میں روپوش ہو جاتے. تو آپ یہاں آ کر آپ نے قیام کیا اور آپ کے تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر یہاں جو راجہ تھا اس نے آپ کو بہت سارا علاقہ تحفے میں دیا. اور وہ اس کے اسلام قبول کرنے سے یہاں کہاوت کے یہ جو چور پور کہلاتا تھا علاقہ، یہاں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی صرف آپ کی طرز زندگی اور آپ کا جو کردار تھا اس نے اس کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا. ایسا بھی بے شک. تو پھر یہاں آپ کا چرچا جب ان ڈاکوؤں چوروں تک پہنچا تو وہ بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ کے صحبت میں رہ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. تو یہ علاقہ پھر جو کہاوت چور پور سے نور پور شاہ کہلانے لگا. یہیں پر آپ نے تعلیمات کا سلسلہ جاری کیا. لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے اپنے روحانی اور ظاہری علوم کا جو ہے وہ فیض حاصل کرتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے ہٹ کر ریاضت اور عبادت کے لیے کبھی کبھار جنگل میں ایک شیشم کا درخت تھا، آپ کی یہ جگہ آج بھی محفوظ ہیں، تو وہاں آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے. اور وہ درخت بڑا پرانا تھا اور کوئی ہرا بھرا بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ آپ وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک ہندوؤں کا قافلہ بڑا ساز و سامان لے کر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اتنا ساز و سامان لے کر؟ انہوں نے کہا ہم گنگا جمنا میں اشنان کر کے، اس کے سنگم میں اشنان کر کے ہم اپنے پاپوں یعنی گناہوں کو دھونے کے لیے جا رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے دور نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت سے اور نیکیاں کرنے سے گناہ دھلتے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا آپ کی بات میں کیا اثر ہے؟ آپ اتنے عرصے سے جو یہ مخفی عبادت کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو یہ آپ جس درخت کے نیچے ہیں آج یہی ہرا بھرا ہوتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اور جو ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو وہ فوراً درخت ہرا بھرا ہو گیا. تو وہ یہ کیفیت دیکھ کر وہ سارا قافلہ وہیں رکا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. اور پھر آپ نے جو طرز تبلیغ جو اختیار کیا نا، اس میں لوگوں کی ذرا توجہ چاہوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طرح کے ادارے قائم کیے. ایک تو آپ نے مدارس کا قیام عمل میں لایا جہاں لوگ علماء جو ہیں وہ علوم دینیہ جو ہے وہ حاصل کرتے. دوسرا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کو مزید مضبوط اور مربوط کیا ماشاءاللہ کہ وہاں صوفیاء کی باطنی اصلاح کا نظام موجود تھا. اور پھر علماء علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد خانقاہی نظام سے وابستہ ہو جاتے. تیسرا آپ نے عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے آپ نے واعظ و نصیحت کے لیے، تلقین کے لیے مدارس کے اندر دروس کا سلسلہ حلقہ دروس قائم کیا کہ وہاں عوام الناس جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ذرا بتائیے شاہ صاحب، اس میں جو ایک بڑی خاص بات ڈاکٹر صاحب نے کی، اور وہ دیکھیں وہ جو واقعہ ہے جس میں ہندوؤں کا جانا اور گنگا جمنا کی طرف جانا اور پھر آپ کا تبلیغ کرنا کہ اصل تو گناہوں کا مداوع کچھ اور ہے. پھر وہی بات ہے، انہوں نے ایک تانا دیا کہ اگر یہ ہوتا تو یہ سوکھے پیڑ کے نیچے آپ نہ ہوتے. آپ نے وہاں پر بھی کوئی معاذ اللہ ایسی کرامت نہیں دکھائی کہ جی پیڑ کو کہا کہ جی ایسا ہو جا اور ان کی آنکھوں کو جو ہے خیرہ کر دے. نہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مدعا پیش کیا اور اللہ نے اپنے پیارے کی لاج رکھی. تو یہ جو کرامات ہیں ایکچولی جن کا ظہور آپ سے ہوا، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ اس کا مقصد بنیادی طور پہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ پہلے انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد سرکار کی ذات کے بعد اولیاء کے ذمے ہے ہدایت والا راستہ، رہنمائی والا راستہ. تو جس طرح ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ کردار کے ساتھ اپنی گفتار کے ساتھ تبلیغ کریں، اسی طرح ان کے ذمے یہ ہے کہ جہاں ایسے معاملات آ جائیں جہاں وہ یہ محسوس کریں کہ اب لوگ صرف کہنے پر اور صرف مجھے دیکھنے پر نہیں تسلیم کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی طاقتوں کا اظہار بھی فرماتا ہے. وہ طاقت خدا کی ہوتی ہے، ظاہر وہ نبی اور ولی کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے. اگر نبی کی صورت میں وہ طاقت ظاہر ہو رہی ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کی صورت میں وہی الوہی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت جو ہے اس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کرامت کا بنیادی مقصد مانا تو اس کا یہی ہے کہ بزرگی. ٹھیک ہے. تو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ بڑائی دکھانا، وہ بزرگی دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو. اصل مقصد یہ ہے، بنیادی مقصد. ٹھیک ہے. معجزے کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ محبت خدا پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر معجزے کے بعد نائب ہے کرامت. تو کرامت کا بھی اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندہ کو اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، نہیں، وہ کرامت دکھا کے اصل میں یہ واضح کر رہا ہوتا ہے کہ جب میں اس کا ہو گیا ہوں تو اس نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، آؤ تم بھی اسی کے ہو جاؤ. واہ واہ. اصل مقصد تاکہ اللہ تمہیں بھی یہ مقام عطا کرے، تاکہ اللہ تمہیں بھی مقبول بنا. اب ذرا بتائیے نا کیا کرامت ہو. پھر حدیث پاک جو ہے وہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے جب کوئی میرا قریب ہی ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کی زبان، پھر میں اس کی آنکھیں. دیکھنے میں وہ کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب یہی مناظر چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی وہ بعد میں جا کے یہ مناظر نہیں کھلے، شروع سے ہی یہ مناظر کھلتے آئے. بچپن کا ایک واقعہ آ گیا، بچپن کا واقعہ بھی چل گیا. پھر جب آپ ماشاءاللہ عالم شباب میں، علم، روحانیت، طریقت میں یہ ستارہ پورے اوج پر آیا تو پھر اس کا وہ منظر بھی بڑے اوج والا تھا اور بڑی کیفیات تھیں. آپ کی کرامات کے حوالے سے بے شمار واقعات، ایک جن بھی تو آپ کو بڑا تنگ کرتا ہے، بے شمار واقعات ہیں. یعنی یہ اس جن والی بات پر آئیں گے تو یہ بات ہم سمجھیں گے کہ آپ کی کرامات کا تعلق صرف انسانوں یا ظاہر نظر آنے والی چیزوں سے تعلق نہیں تھا. یہ ایسا امام بر تھا کہ جو چیز بھی زمین پر آ سکتی ہے اس کی حکومت وہاں پر اللہ نے جاری فرما دی ہوئی تھی. تو ایک بہت معروف واقعہ ہے، آج بھی وہاں وہ اس خاندان کے لوگ دودھ بہت چڑھاتے ہیں بری امام پر، جس طرح داتا صاحب پہ گجر حضرات سبیل لگاتے ہیں. تو بری امام کے دربار پر بھی وہ شخصیت جو تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ آیا، ان کے خاندان کے لوگ آج بھی بہت دودھ وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے. تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ مجاہدے میں تھے، ایک ندی کہہ لیں، دریا کہہ لیں، وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے اور کوئی چیز کھاتے نہیں تھے، صرف آپ دودھ نوش فرماتے تھے تھوڑے وقت کے لیے تاکہ عبادت کے لیے طاقت جاری رہے. تو وہ ایک درویش فقیر آدمی، کوئی اچھی نیت کا آدمی، گجر تھا غالباً یا کوئی اور کسی ذات سے تعلق ہے، دو روایات ملتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا. اب ظاہری بات ہے ولی کی خدمت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ بڑھوتری ہو، برکت ہو.
اس کے ساتھ تھوڑا امتحان کا مرحلہ آ گیا، کیفیت کا مرحلہ آ گیا۔ وہ جب دودھ پیش کرتا تھا، دودھ کر کے واپس آتا تھا ویس، تو جس بھینس کا دودھ وہ لے کے گیا ہوتا تھا وہ مر چکی ہوتی۔ ٹھیک، اب اس کی محبت کا اندازہ دیکھیں کہ بھینس مر جاتی اور اگلے دن وہ ناغہ نہ کرتا، پھر دوسری بھینس کا لے کے چلا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ دوسری، تیسری، چوتھی جتنی بھینسیں اس کے پاس تھیں، اس نے ایک ایک کر کے بڑی بادشاہ کی محبت پہ قربان کر، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اب آخری دن جب کوئی بھینس نہ رہی تو ڈھونڈتا پھرا بیچارہ، تو اسے جب دودھ نہیں ملا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے خود ہی توجہ فرمائی، فرمایا یہ مسئلہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ حضور یہی مسئلہ ہوا ہے، میں دودھ آپ کی خدمت میں لے آتا تھا تو آپ کو کوئی نہیں بھینس رہی، تو آپ مسکرا پڑے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اس ندی کنارے چلتا جا، اور جو جٹوں نے نام رکھے تھے نا بھینسوں کے لیے، میری کجلی ہے، تو نام پکارتا جا تو بھینسیں تیرے ساتھ ہی نکلتی، پیچھے آتی، لیکن پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ ہاں، آخر میں کہا کہ پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے پلٹ میں، اب اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ہوتا ہے۔ پیچھے پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب صرف گردن پیچھے کرنا نہیں ہوتا، واہ واہ، اصلی معنی اس کا یہ ہے کہ تیری توجہ اللہ اور اللہ کے بندے کی طرف رہنی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب تیری توجہ اور کی طرف جائے گی تو پھر تیرا کھاتا ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہ پیچھے پکارتا گیا اور چلتا گیا، پھر نظام ہے مالک کا ایک اپنا، اس کی تھوڑی دیر کے لیے توجہ پیچھے کی طرف ہٹی تو وہ آخری بھینس جو ہے وہ پتھر کی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے عبادت میں خلل وہ جو جن ڈالتا تھا، آپ نے دعا کی وہ پتھر کا ہو گیا؟ دعا بالکل کی، اور اس کی طرف غیظ کی نگاہ سے بھی دیکھا۔ یہ بھی ولی پہ ایک کیفیت آتی ہے۔ واہ واہ واہ، بلے شاہ کہتا ہے نا اس وقت پھر وہ تو نہیں ہوتا، کچھ اور کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ فنائیت کا جب مقام خود کو فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ جلوے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھا اور غصے کے ساتھ دیکھا تو پھر مجال نہیں ہوئی اس کی ہلنے کی۔ آج بھی وہ پتھر کی شکل کا وہاں پہ بنا، اس کا نشان موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات پچھلے بھی ذکر ہوا اور میں اس پر ضرور نوٹ دینا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر جب آیا اور اس نے وہ کھانا وغیرہ پکوایا، بہت معروف واقعہ ہے، اور جو گفتگو اس کی آپ کے ساتھ وہ بڑی سننے والی۔ جی، اس نے کہا جی میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں آئے، آپ ہی وہ ہو جس نے میرے حکم کا انکار کیا؟ اور وہ ہاں میں ہی وہ ہوں جس نے تیرا حکم نہیں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا میں بادشاہ ہوں اور آپ میری جاگیر میں رہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے تعلیمات کا جو نچوڑ ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے، رہ گئی بات جاگیر اور مالکی کی تو ان الحکم الا للہ، ہر جگہ کا مالک میرا رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو اصل میں بندے کو بلندی تک لے جاتا ہے۔ اچھا، اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد فوراً آپ نے کیا کہا کہ اگر تجھے اپنی جاگیر پر ناز ہے تو آ میرے ساتھ پتھر پر بیٹھ۔ ٹھیک ہے، پتھر پر بٹھایا اور کرامت سے اس کا جو تعلق ہے وہ سمجھنے والا۔ فرمایا اب دیکھ اس کی آس پاس، تو اس نے دیکھا تو آس پاس وہ تو چند ہیرے لے کے بادشاہ بنا پھرتا تھا، وہ شرق کو غرب میں ہیرے اور جواہرات اس کو نظر آنے لگے۔ فرمایا تو بتا وہ تیری بادشاہی بڑی ہے یا محمد کی گدائی بڑی؟ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فائنلی آپ کی طرف آتے ہیں. میں وہ ماش کی جو آپ کی کاشت ہوتی تھی کھیت میں, آپ نے ایک شخص کو منتخب کیا ہوا تھا, اور وہی بات ہے جب بہت زبردست فصل ہوئی اس کی لالچ آ گئی, اور پھر اس نے جو آپ سے آ کے جھوٹ بولا کہ فصل تباہ ہو گئی ہے. کمال یہ ہے کہ ولی سب دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے صرف نظر کیا, اور وہی بات ہے کہ ایک وقت ایسا آیا, پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ اسی کے گھر میں جا کے وہ سارا مدعا کھلا. پھر اس نے کہا جی بوریوں کے اندر جو ہے میرے تو یہ کوئی دال وال نہیں ہے, تو کنکر ہیں. وہ کنکر ہی ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہوئی, اس نے توبہ کی آپ کی بارگاہ میں, آپ نے توبہ بھی قبول کر لی, معاف بھی کر دیا. یعنی شریعت کی پابندی بھی ہے, اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے تعلیم بھی ہو رہی ہے, اپنے فرامین کے ذریعے سے قلوب کو جو ہے منور بھی کیا جا رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر فروزاں کیا جا رہا ہے. بتائیے ذرا. جی جنید بھائی, میں کرامت والی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ہمارے ہاں جو لوگ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مجذوب تھے, درویش تھے, آئے اور کرامات کا ظہور ان سے ہوا, صدور ہوا, اور پھر وہ چلے گئے. حالانکہ کرامات, فقیر کرامات کو نہیں پسند کرتا, بلکہ فقیر کی زندگی استقامت سے عبارت ہوتی ہے. وہ ساری زندگی اطاعت الہیہ, حب رسول اور اسوہ حسنہ پر عمل پیرا رہ کر ساری زندگی اسی طرح بسر کرتا ہے. درست. یہ حالات اور واقعات کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہندوؤں کا قافلہ آپ کی کرامت سے ایمان لے آیا, دیر کوٹ میں آپ کی بہت ساری کرامات سے وہاں کے پورے علاقے, قبائل جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. تو کرامات جو ہیں یہ وقت اور حالات کی ضرورت کے تحت ولی کامل سے صادر ہوتی ہیں. یہ گفتگو ہو چکی. آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جی حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعبیر رہی, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے اسے روحانی طور پر بھی مستحکم ہونا چاہیے, ورنہ وہ عمل سے شناسا نہیں ہوگا. درست. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ کی تعلیمات میں سے ہے, آپ فرماتے ہیں کہ علم حقیقت الحقیقت جو ہے, اس کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور پھر اس کے آپ نے 3 ارکان بیان فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے حقیقت الحقیقت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. فرماتے ہیں جس کا پہلا رکن یہ ہے کہ عالم ہاہوت, یعنی جہاں اللہ کی ذات ہے, جو عالم بے کنار, بے حد و بے حساب ہے, اس کا علم جاننا عالم کے لیے ضروری ہے. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا رکن جو ہے وہ عالم لاہوت, جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جہان ہے, اس کا علم ہونا ضروری ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا رکن ہے وہ شریعت مطہرہ کا علم ہے, جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور پھر اس کے مزید آپ نے 3 ارکان بیان فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا رکن اس کا قرآن مجید ہے, کتاب لا ریب, جو اللہ نے بطور کوڈ آف لائف ہمیں عطا فرمائی, اس کو جاننا ضروری ہے. پھر فرمایا سنت مطہرہ سے شناسائی حاصل کرنا ضروری ہے. اور تیسرا فرمایا اجماع امت کا علم ضروری ہے. اور آپ کی تعلیمات میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں فقر کا درجہ بہت بلند ہے, اور فقیر دنیاوی مال اور متاع اور سامان اور اسباب کا خواہش مند نہیں ہوتا. فقیر اگر مال اور اسباب کا پسند کرنے والا ہو جائے یا دل دادا ہو جائے تو اس کی روحانیت کا جو سفر ہے وہ رک جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جتنا ہی فقیر اس سے مستغنی ہوگا مال و اسباب کی محبت سے, اتنا ہی زیادہ اللہ کے اسرار و رموز اس پر زیادہ منکشف ہوتے چلے جائیں گے. ساری زندگی جناب شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے جس شریعت پر اور جس روحانیت کے علوم پر کاربند رہ کر گزاری, جس کی تعلیمات کو آپ نے عام کیا, ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں, اور جس طرح ہمارا تعلق ہے ہم اس تعلق کو بہتر کریں. آپ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں, سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کریں, اور جو تعلیمات کا سلسلہ اور جو طریقہ درس و تدریس آپ نے شروع کیا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اور آپ فرمایا کرتے تھے فقیر کے لیے سب سے ضروری یہ ہے, جی
جی جی میں آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. اس سوال کو میں پٹ آن کر دوں آپ کو کہ آپ لوگوں کا پردہ رکھا کرتے تھے. ایک بڑی خاص بات جو آپ کی تعلیمات میں تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ عیوب موجود ہے لیکن آپ پردہ رکھا کرتے تھے لوگوں کا. جی اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے اس کا جو سب سے بڑا اس کی جو علامت ہے، فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے لوگ اس سے خوش ہوں. اس کا تعلق، جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کی کردار اور سیرت سے لوگ ایمان کا اسلام لے آیا کرتے تھے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا اپنے پڑوسی سے تعلق، جس حلقے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے تعلق جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ وہ اپنی تعلیمات کو عام کر سکے گا، اس کے فیضان سے زیادہ لوگ اکتساب کر سکیں گے. بالکل آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ علیہ رحمہ کہ جو زندگی جس طرح سے آپ نے گزاری، یہ خطہ پٹھوار پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں اسی تناظر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے. کتاب الشفا حصول اولاد کے لیے آپ کو بتلاتے ہیں صاحب جو وظیفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین کو مل کر کھلائیں، انشاءاللہ اس عمل کو 41 دن تک بلا ناغہ مکمل کریں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی. صدق دل سے یعنی اس عمل کو کرنا جو ہے وہ بنیادی شرط ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رزق کو حلال طریقے سے کمانا یہ بڑا اہم ترین جملہ ہے. ناظرین اس کو پیوست کر لیجئے اپنے دل میں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرا خیال ہے معاشرے میں کہ رزق کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.